الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اور اس میں جو انشاءاللہ مضامین جو ہم کرنے جا رہے ہیں، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب السلام کی اپنے بچوں کو جو وصیت ہے، اس میں قرآن پاک میں اس کو نوٹ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن آیات نازل کی ہیں۔ ہم جو پڑھ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام والا پارٹ پڑھ رہے ہیں۔ پہلے اس سے پہلے بنی اسرائیل کے بارے میں ہم پڑھتے رہے، تو اس کو کنٹینیو کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام کے سسوار بیٹوں سے کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، یعنی کہ ان کو ریئلائزیشن دلا رہے ہیں اس میں۔ تو آیت مبارکہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ میں دوبارہ ایک دفعہ پڑھوں گا۔ وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اور وصیت کی اس کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اور یعقوب نے، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین، بس تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ دوسری آیت مبارکہ ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون۔ کیا تم تھے موجود جب آئی یعقوب علیہ السلام کو موت، جب اس نے کہا اپنے بیٹوں سے کس کی تم عبادت کرو گے میرے بعد؟ تو انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے معبود اور معبود تیرے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی، اکیلا یکتا معبود کی، اور ہم ہیں اسی کے فرما بردار۔ یہ آیت مبارکہ ہے انشاءاللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو جیسے میں نے کہا کہ جو ہمارا بھی پورشن ہے بنی اسرائیل کی، ہم 50 اسباق پڑھ چکے ہیں، اور پیج 18 سے لے کے جو ہے وہ 19 اور 20، یہ 3 پیجز ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ تو 18 ہم پڑھ چکے ہیں، 19 پہ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں۔ جو صفحہ نمبر 18 تھا، اس میں جو آیات ہمارے سامنے آئیں، اس میں جو پہلا اشارہ تھا وہ راضی نہ ہوں گے یہود و نصارہ۔ اس کے بعد جو ہے وہ نیا رکوع نمبر 15 شروع ہوتا ہے، یہاں سے دوبارہ پھر بنی اسرائیل کو کہہ کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ تو یہ اس سے شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آیت نمبر 124 میں فرمایا گیا اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی آزمائش کی اور وہ اس میں کامیاب ہوا۔ اور پھر جو ہے وہ دعا ہمارے سامنے آئی اور ابراہیم علیہ السلام کی، اور جس میں انہوں نے کہا کہ اے اللہ اس جو ہے وہ شہر کو، مکہ شہر کو امن والا شہر بنا، اور اس میں جو لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ ثمرات سے رزق عطا فرما۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے حکم دیا کہ وَاتَّخَذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، تو اس کو جو ہے وہ اپنے مصلی کی جگہ بنا لو۔ پھر عہد لیا ابراہیم علیہ السلام سے، اسماعیل علیہ السلام سے، کہ تم صاف رکھنا اس میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اس کے بعد اگلا پیج جیسا پیج 19 تھا، اس میں ہم نے جو دو پہلے اس کے جو لیسنز ہیں وہ کر لیے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ دعائیں تھی بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور یہ بڑی اہم دعا تھی۔ اس میں تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ تو یہ 4 چیزیں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھی، انک انت العزیز الحکیم۔ اور اس کے بعد جو لاسٹ ہمارا جو لیسن تھا، تو اس میں تھا کون منہ موڑے ملت ابراہیم سے، ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ۔ تو اس کے بعد آج کی انشاءاللہ جو ہمارے سامنے 2 سبق آئیں گے، اس میں سب سے پہلے وصیت ہے حضرت ابراہیم حضرت یعقوب علیہ السلام کی، اور پھر جو ہے اس کے بعد ہے تلک امتن قد خلت، وہ تھی امت جو گزر گئی۔ تو انشاءاللہ یہ 2 لیسن ہوں گے جو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو وصیت یعقوب ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی، اور وہ امت تھی جو گزر گئی۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو پچھلی جو آیات ہیں، جیسے میں نے آپ سب رکھا، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتایا۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان کو وفات کو ان کو فکر کس چیز کی تھی۔ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ جب انسان
موت کے قریب ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ بہت سی فکریں ہوتی ہیں کہ وہ جو دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ خاص طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کا ذکر ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند تھے. اس میں جو اسباق میں ملتے ہیں ان دو آیات مبارکہ میں، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اسلام کی پیروی کرنے کی وصیت کی، اور وفات کے وقت بھی ان کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ ان کی اولاد ان کے وفات کے بعد بھی توحید کا دامن تھامے رہے، اور مسلم ہونے کے حال میں مرنا یعنی ہر لمحے ہر حالت میں مسلم رہنا، اللہ کا فرما بردار رہنا. تو یہ ہمارے سامنے جو ڈیٹا آتا ہے وہ بڑا انکریجنگ ہوتا ہے کہ الحمدللہ اس میں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کتنا سیکھ لیا ہے. تو آیت 70 نمبر 1 میں صرف ایک لفظ ہے جو نیا ہے، اور 70 نمبر 3 میں بھی ایک لفظ ہے جو نیا ہے. تو یہ 6 سطور ہیں، ان میں صرف 2 نئے الفاظ ہیں الحمدللہ. اگر ہم واقعی محنت کے ساتھ اس کو ریوائز کرتے رہیں جو ہم نے پڑھا ہے، اور ریویژن میں بھی ہے. ابھی ہم جو ہے وہ لیول 1 ہم دوبارہ ہم نے شروع کیا ہے، تو آپ میں سے جو بھی چاہیں اس کو ہمارے ساتھ جوائن کر سکتے ہیں. جو اپنی اس کی آئی ڈی یہی ہے جو ہم 9001 جس کے اینڈ پہ آتے ہیں، اور ٹائمنگز ہیں اس کے. جیسے ابھی ہم وہ ہفتے جمعے کے دن جو ہے وہ 9:30 سے 11:30 بجے تک 2 لیسن اس میں کر رہے ہیں. تو آپ میں سے جو بھی جوائن کرنا چاہیں انڈائریکٹلی آپ کا ریویژن بھی ہو جائے گا، اور ریویژن سے خاصا بندہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے لرن کرتا ہے. کئی دفعہ پہلی دفعہ جو ہے وہ اتنی فوکس نہیں کر پاتا، لیکن سیکنڈ اس میں جو ہے وہ آدمی بہتر لرننگ ہو جاتی ہے. تو نہیں ہو مسئلہ یہ کہ الحمدللہ ہم محنت کر کے سیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو اس میں ہم آگے لیتے ہیں لفظی ترجمہ واو اور وصا وصیت کی. انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آگے آئے گی. بہا اس کی، ابراہیم نے، بنی ہی اپنے بیٹے کو، وہ یعقوب اور یعقوب نے. یعنی کہ ابراہیم اور یعقوب یہ دونوں رفع کی حالت میں، رفع کی حالت جو ہوتی ہے وہ سبجیکٹو فارم ہوتے ہیں، تو یہ دونوں جو ہے سبجیکٹ ہیں. تو انہوں نے دونوں نصیحت کی تو دونوں پہ پیش آ رہا ہے، تو رفع کی حالت آ رہی ہے. یا بنیا، اے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین، یعنی دین. الدین جو ہے وہ اسلام ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ الدین. فلا تموتن، بس تم ہرگز نہ مرنا، الا مگر، وانتم اور اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، میں مسلمان ہوں، فرمانبردار ہو، اللہ تعالیٰ کی دین کے مطابق چلنے والے ہو. تو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم اللہ کے فرمانبردار ہو. عربی میں لفظ وصیت اردو کی وصیت سے کہیں زیادہ وسیع مفہوم رکھتا ہے. یعنی کہ وہ جو اردو میں ہم لیتے ہیں نا وصیت کا مفہوم، وہ بھی شامل ہے کہ مور دین دیٹ. اردو میں وصیت یہ ہوتی ہے کہ مرتے وقت جو ہے وہ جو بات کی جائے تو اس کو وصیت لیا جاتا ہے. لیکن عربی میں جو اردو میں بستر مرگ پر خواہشوں اور مرنے کی آخری ہدایات کو وصیت کہا جاتا ہے. لیکن عربی میں اس کے معنی تعلیم اور تلقین کرنا ہے، چاہے یہ تعلیم و تلقین کوئی شخص اپنی وفات کے وقت کرے یا زندگی کے کسی دوسرے مرحلے پر. قرآن کریم نے اسے حکم دینے کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے، اور عام عربی زبان میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، اور یہ قرآن پاک میں بار بار آتا ہے. تو اس میں حضرت لقمان علیہ السلام کی وصیت جو ہے وہ بڑی مشہور ہے، جو سورہ بنی اسرائیل میں آئی ہے. تو انہوں نے شرک سے منع، اور پورے ایک چارٹر ہے جو کہ اپنی اولاد کو دیا تھا کہ یہ کام تمہیں کرنا چاہیے. بڑی اہم ہے وہ، اس کو میں پڑھنا بھی چاہیے. یہ ساری چیزیں کتاب ہدایت عمل کرنے کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ میں اس پہ غور و فکر کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو وصیت کی وصا بہا ابراہیم و بنی ہو یعقوب، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے. یا بنیا، اب یہ کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے. حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک یعقوب علیہ السلام ایک دوسرے بیٹے تھے. اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی شامل تھے. تو یہ آپ کو پوری وہ کہانی تو پتہ ہے، یہ آگے پھر سورہ یوسف میں آئے گی کہ کس طریقے سے جو ہے یہ سب کے سب دوبارہ مصر میں پہنچے. تو وہاں پہ جو ہے نا پھر جب ان کی فوتگی کا وقت آیا تو اس وقت جو انہوں نے بیٹوں کو سب کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے اس دین یعنی اسلام کو پسند کیا ہے. دین یعنی زندگی، طریقے زندگی، نظام حیات، وہ آئین جس پر انسان دنیا میں اپنے پورے طرز و فکر کی اور طرز کی بنیاد رکھے. تو یہ جو ہے وہ دین جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق، اس کے بعد حضرت یعقوب. تو یہ ایک پورے جو 3 جو ان کے آبا تھے ان میں جو ہے وہ بولا کہ ان کو آگے پھر ابراہیم کا ریفرنس بھی آئے علیہ السلام نے، انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ بس بے شک چن لیا اللہ نے تمہارے دین کو.
یہ بات جو کہی جا رہی ہے نا، یہ بنی اسرائیل سے کہی جا رہی ہے، مدینہ کے جو یہودی تھے. سورہ بقرہ جو ہے وہ پہلی بڑی صورت ہے قرآن پاک کی، اور وہ ان کی پوری جو ہم نے ابھی دو رکوع پہلے تک جو پوری تاریخ ان کی پڑھی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور آپ آیت کر رہے ہیں ظالم ظالم لوگ ہیں. تو ان سے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس کتاب میں مخاطب ہے کہ جو تم نے وعدہ کیا تھا، تم سے جو وعدہ لیا گیا تھا وہ یہ لیا گیا تھا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی تم جو ہے وہ اللہ کے فرما بردار ہو. اور اللہ نے تمہارے لیے دین کون سا چنا ہے؟ اللہ نے تمہارے دین اسلام چنا ہے. تو ان الدین عند اللہ اسلام دوسری جگہ پہ ہے قرآن پاک میں، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. میں یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین یا مذہب اختیار کرے گا وہ مقبول نہیں ہے. دین کو زندگی گزارنے کا طریقہ، جیسے ابھی ہم نے اس آیت میں تفہیم القرآن کا پڑھا ہے نا کہ زندگی دین کیا ہے، یعنی طریقہ زندگی، نظام حیات، وہ آئین جس پر انسان دنیا اور اپنے پورے طرز و فکر کی اور تدبر کی بنا رکھے. تو وہ کیا ہے؟ اللہ نے کیا اسلام کو چنا ہے. ان الدین عند اللہ، عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے. اور پھر کہا کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین یا مذہب اختیار کر لے وہ مقبول نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے. تو یہ جو ہے وہ واضح طور پہ یہ بات کہتے ہیں کہ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں پوری زندگی مرتے دم تک جو ہے فرمانبردار بن کر گزارنی ہے. ہر کس نہ مرنا مگر یہ کہ تم مسلم ہو، اور یہ کہ ہمیں پتہ ہے کوئی نہیں جانتا کہ میں کب مروں گا. یہ تو ایسی چیز ہے جو سوائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ انسان کی کب موت آئے گی، کس حالت میں موت آئے گی، کس جگہ پہ موت آئے گی، یہ انسان کو علم نہیں ہے. تو یہ کہ لیکن میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ تمہیں فرمانبردار رہنا ہے ہر لمحے، زندگی کے ہر لمحے. یہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہر لمحے ہر حالت میں مسلمان رہنا ہے، تاکہ جب بھی ہم کو موت آئے تو مسلمان ہونے کی حالت میں ہی آئے. ہمیں موت کو اور اس کے بعد کی زندگی کو ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھنا چاہیے. آخرت کو، یعنی کہ انسان جب مر جاتا ہے تو انسان کا انتقال ہم کہتے ہیں، یعنی کہ ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں چلا گیا، ختم نہیں ہوتا. جو ہے نا برزخ کی زندگی بھی اپنی ایک زندگی ہے، قبر کی زندگی بھی اپنی ایک زندگی ہے، اور پھر حشر ہے، پھر اس کے بعد حساب کتاب ہے، پھر آخرت ہے. یہ منزلیں ہیں. انسان کچھ نہیں تھا تو پھر وہ انسان دنیا میں آیا، اور دنیا آنے کے بعد زندگی گزار کے پھر آگے شفٹ ہو رہا ہے. پہلے بھی تھا، بعد میں بھی تھا، تو اس کے بعد بھی ہوگا، اور آخر تک جو ہے وہ جنت اور دوزخ میں اس کا ایک مقام ہوگا جو اللہ تعالیٰ اس کو اعمال کے حساب سے بنا دیں گے. اور یہ جو دنیا جس میں ہم وقت گزارے ہیں، یہ موت اور زندگی جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں تو وہ آیت مبارکہ جو اکثر میں کوٹ کرتا ہوں سورہ ملک کی آیت نمبر 2 جو ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو کس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم دیکھیں تم سے اچھا کام کرنے والا کون ہے. اور مین جو فوکس ہے نا وہ عمل صالحات پہ ہے. قرآن پاک میں کئی جگہ پہ اگر ہم دیکھیں بار بار یہ چیز آتی ہے کہ جو وعدے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے وہ عمل صالحات، ایمان اور عمل صالحات ہیں. صرف ایمان کے ساتھ بھی نہیں ہے، ایمان کو آپ نے پروو کرنا ہے عمل صالحات سے. آپ کے رویے میں، آپ کی ڈیلنگ میں، آپ کی سوچ میں ایک تبدیلی آنی چاہیے. محفل قرآن میں اس آیت مبارکہ کی جو تشریح ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور جتنی کتابیں اور شرائع نازل ہوئے، ان سب کی روح اسلام یعنی اطاعت حق ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کے مقابلے میں فرمان حق کی اطاعت اور اتباع ہوا کو چھوڑ کر اتباع ہدا کی پابندی، یعنی قرآن پاک کی ہدایت کی پابندی. افسوس ہے کہ آج مسلمانوں کے اسلام کے نام لینے والے لاکھوں مسلمان پیچھے اس حقیقت سے بیگانہ ہو گئی ہے، اور دین اور مذہب کے نام پر وہ اپنی خواہشات کا اتباع کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں نا وہ ہو، میری مرضی. لیکن یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ ہماری مرضی نہیں ہوتی، اللہ کی مرضی ہوتی ہے. انہیں قرآن و حدیث کی صرف وہ تفسیر و تعبیر بھلی ہوتی ہے جو ان کی خواہش کے مطابق ہو، ورنہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ جامع شریعت کو کھینچ تان کر چیر پاڑ کر اپنی اغراض اور احوائے نفسانی کے بتوں کو لباس بنا دیں کہ دیکھنے میں دین اور مذہب کی اتباع نظر آئے، اگرچہ حقیقت میں خالص اتباع ہوا اور خواہشات کی پیروی ہو. یہ بڑی بات قسمتی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، ہمیں خالصاً اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خطبہ آخری حج کیا تو اس میں جو واپسی پہ آپ نے خطبے دی، اس میں خطبہ بہت اہم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے دن 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت. سنت کیا ہے؟ سنت تو اللہ تعالیٰ رسول کے وہ اعمال ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے مطابق کیا. قرآن تو الفاظ ہے،
جو عمل ہے، جو شکل اس کی عملی شکل ہے، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور اس کو پھر حدیث کی شکل میں کتابوں میں محفوظ کیا گیا۔ جب وہ سیرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے دیکھا انہوں نے اس کے مطابق کیا، لیکن اس کے بعد جو ہے پھر اس کو مرتب کر لیا گیا، اور آج تک ہمارے سامنے ہم نے اللہ کے رسول کی سیرت، اللہ کے رسول کی سنت اور اللہ تعالیٰ کے عمل جو ہے وہ حدیث کی شکل میں موجود ہے۔ تو وہ ہے جو کرنے کے کام ہے، وہ حق ہے، وہ اسلام ہے، وہی دین ہے ہمارے پاس ہے۔ عبد الماجد دیابادی صاحب کی میں ایک تحریر پڑھ رہا تھا اسی آیت کے ریفرنس سے، مجھے بہت پسند آئی، تو میں نے آپ کے ساتھ اس کو شیئر کیا ہے، اور اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر فرمائش کی جائے کہ سارے قرآن کی کسی ایک آیت کو اپنے لیے انتخاب کر لے، تو اس کی نظر انتخاب اسی آیت کے بلکہ جزء آیت پر پڑے گی، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہ دین پسند کیا ہے، لہذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جی میں ہے کہ زندگی کے ہر ساتھ یہی آیت ورد و زبان رہے، اور دل میں بھی اسی کے معنی موجود رہے، موت کے وقت یہی دل و زبان پر بھی ہو، اور بعد موت یہ کفن پر بھی لکھ دی جائے، اور قبر کے کتبے پر بھی کندہ کر دی جائے۔ بارہ اس کا آیت پر وجد کر چکا ہوں، اور بارہ اس آیت پر آنسو سے رو چکا ہوں۔ دل یہ کہتا ہے کہ سارے قرآن مجید کا لب و لباب یہی آیت ہے۔ اور اگر اس کو ہم دوسری طرح سے دیکھیں تو یہ کہا گیا کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے یہی کہا نا، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی ان کی زندگی کا پورا نچوڑ جو تھا اس آیت مبارکہ میں آ گیا۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندہ اس حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں وہ مرا ہے، یعنی آخر میں اس کا عمل کیا ہوگا۔ اہم سبق ہے کہ ان آیتوں میں اولاد کی تربیت کے تعلق سے بہترین سبق موجود ہے کہ اپنی اولاد کو اپنی موت کے بعد بھی اللہ کا فرمانبردار بندہ بن کر رہنے کے لیے تیار کیا جائے، تاکہ وہ اولاد اللہ کی بات کرے اور اسلام کے مشن کو لے کے آگے بڑھے۔ یعنی یہ صدقہ جاری ہے نا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کی مرنے کے بعد اس کا رجسٹر بند نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ علم جو اس نے پھیلایا ہے، اس کے بعد جو اولاد جو ہے اس کی تربیت کی جو اس کو چھوڑی، اور صدقہ جو اس نے کیا اور جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ 3 ایسے اعمال ہیں کہ جس سے جو ہے انسان کے عمل میں اضافہ، اس میں اولاد بھی شامل ہے، جس کی اس نے تربیت کی، وہ جو عمل کرے گی اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ انسان سوچتا ہے کہ میری موت کے بعد اولاد کا کیا ہوگا، اکثر یہی سوچ ہوتی ہے کہ میری موت کے بعد بلکہ دنیا میں بھی جو اکثر لوگ جو ہے وہ بہت آپ کہہ لیں رشوت لیتے ہیں اور دھوکہ بازی کرتے ہیں، تو اکثر ان کا یہ خیال تھا ہم اولاد کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں، لیکن سوچنا کیا چاہیے، فکر کیا ہونی چاہیے کہ میرے بچے مریں گے تو ان کا کیا ہوگا، یا ان کا مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ تو یہ ہے کہ وہاں انہوں نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم تو فکر کی تم اللہ کے فرمانبردار مرنا تاکہ تم اس دنیا میں بھی کامیاب رہو آخر خیر۔ جی آگے چلتے ہیں، اگلے آیت مبارکہ لیتے ہیں۔ اس میں کیا تم تھے شہداء موجود، اس جب حضر آئی یعقوب کو موت کیا تم موجود تھے جب آئی یعقوب علیہ السلام کو موت، اس قالا جب اس نے کہا یا بنی ہی، اے بیٹو اپنے بیٹوں سے، لبنی ہی وَإِذْ قَالَ لِبَنِيهِ جب اس نے کہا اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون کس کی تم عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، قالو انہوں نے کہا، نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہ کا تیرے معبود کی، و الہ اور معبود کی، آبائکا تیرے باپ دادا کی، ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، الہ واحد یکتا معبود، ایک معبود اکیلے معبود کی، وَنَحْنُ لَهُ مسلمون اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اس میں ہم تصور و احساس کی یہ کیفیت جو کہ اکثر ہم اس پروگرام میں کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب ہے، ان کی اولاد ان کے اطراف موجود ہے، ان کی اولاد نے یہ دیکھا کہ کس طرح ان کے والد نے ساری زندگی اللہ کی مرضی کو پورے کرنے میں گزار دی،